اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج ہم پڑھیں گے منافقین کے متعلق ہے۔ یہاں پہ سورہ نساء میں جو ہے منافقین کافی زیادہ جو ہے ڈیٹیل میں کفار کے متعلق بیان ہے، منافقین کے متعلق بیان ہے، جو کمزور دل مسلمان ہیں ان کا بیان ہے، اور جو ایسے کافر ہیں جو کہ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کے متعلق بھی بیان ہے۔ یعنی سورہ نساء جو ہے وہ ہر طریقے سے مختلف قسم کے ایشوز کو کور کرتی ہے۔ تو یہاں پر جنگ کے متعلق بھی بتایا گیا ہے کہ جنگ میں کیا رویہ ہوتا ہے سب گروہوں کا، مختلف گروہوں کا۔ سامنے سے ہوا ہے تو بہت ہی ڈل آ رہی ہے تصویر۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، اطاعتن، کہ ہم نے فرما برداری کی یا ہم اطاعت کرتے ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا، پس جب وہ باہر نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بیتن، تو راتوں کو مشورے کرتی ہے، طائفتن، ایک جماعت منافقین کی، منہم، ان میں سے، غیر الذی، اس بات کے خلاف، تقولو، جو انہوں نے کہی تھی۔ یعنی کہ یہاں منافقین کا ہی بتایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم اطاعت کی، ہم مسلمان ہو گئے، اور جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ جاتی تھی تو وہ الگ علیحدہ ہو کر ان باتوں کے متعلق جو ہے راتوں کو مشورے کیا کرتے تھے جو وہ کرتے ہیں، یعنی کہ اب اس کے الٹ باتیں کرتے تھے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یکتبو، لکھتا ہے، ما یبیتون، جو وہ مشورے کرتے ہیں رات کو، فعارض، پس آپ اعراض کیجئے، عنہم، ان سے، وتوکل، اور توکل کیجئے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ یعنی سامنے یہ جیسے کہ پہلے بتایا کہ سامنے اپنی ساری فرمانبرداریاں دکھاتے تھے، اور جب الگ ہوتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے کرتے تھے اور اپنی کہی ہوئی باتوں کے خلاف بات کرتے تھے، یعنی کہ کفر کی باتیں کرتے تھے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا نہیں یہ غور و فکر کرتے قرآن میں، ولو کان، اور اگر ہوتا یہ قرآن، من عندی غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے، لوجدوا، تو وہ پاتے، فیہ، اس قرآن میں، اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یعنی صاف سی بات ہے کہ اگر یہ کسی انسان کی طرف سے ہی ہوتا قرآن پاک تو اس میں اتنا بڑا مطلب یہ ایک قرآن کی ایک ضخیم یہ کتاب ہے، تو اس کے اندر اتنے سارے واقعات بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں، اتنی ساری باتیں بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں، تو کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ جب وہ ایک اتنی موٹی کتاب لکھے تو وہ اس میں اختلاف نہ ہو، اس میں کہیں نہ کہیں اختلاف آ جاتا ہے، کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن قرآن پاک میں کہیں بھی کوئی خامی نہیں ہے، کسی بات کی جو ہے وہ آپس میں کنٹرڈکشن نہیں آتی۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آتی ہے ان کے پاس، امر، کوئی خبر، من الامن، امن کی، او الخوف، یا خوف کی، اذاعوا بہ، تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ ولو ردوہ، اور اگر وہ لوٹا دیتے اس خبر کو، الی الرسول، رسول کی طرف، وإلی اولی الامر، یا ایسی باتوں کے مطلب ایسی باتوں کو جاننے والوں تک، منہم، ان میں سے، لعلمہ الذین، تو البتہ جان لیتے وہ لوگ، یستنبطونہ، اس خبر کی حقیقت کو، منہم، ان میں سے، ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ تعالیٰ کا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت ہوتی، لاتبعتم الشیطان، شیطانہ، تو البتہ تم پیروی کرنے لگتے شیطان کی، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے تم میں سے۔ یعنی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض کمزور اور جلد باز مسلمان جو ہیں ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ جب امن کی خبر سے مراد مسلمانوں کی کامیابی اور دشمن کی ہلاکت و شکست کی خبر ہے، جس کو سن کر امن اور اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور جو خوف کی خبر ہے اس سے مراد ہے مسلمانوں کی شکست اور قتل و ہلاکت کی خبر ہے۔ اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی خبریں چاہے وہ امن کی ہوں یا خوف کی ہوں، انہیں سن کر عام لوگوں میں پھیلانے کے بجائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں، یا پھر اہل علم جو ہے ان تک پہنچا دو، تاکہ وہ خبر کی تحقیق کر لیں کہ وہ سچ ہے یا نہیں ہے، تاکہ عین جنگ کے وقت اس قسم کی جو خبریں ہوتی ہیں ان سے افراتفری پھیل جاتی ہے۔ ویسے بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جب موقع ایسا ہو کہ ملک میں کوئی بھی مشکل حالات پیدا ہوئے ہیں تو افواہوں پہ کان نہیں دھرنا چاہیے، اور کسی کی بھی بات کو بغیر تحقیق کے پھیلانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں آج کل چونکہ میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو کوئی بھی خبر کو سیکنڈوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ تو جب بھی ملک میں اگر کوئی بھی حالات اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی خبر افواہ کا پھیلانے میں ہم حصہ دار نہ بنیں، کیونکہ اس کا بہت گناہ بھی ہوتا ہے۔ جو ملک میں یا لوگوں میں یا کسی معاشرے میں
انتشار یا افراتفری کا باعث بنے یا خوف کا باعث بنے۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پر یہ ہمارے لیے بھی ترغیب ہے کہ اس قسم کوئی بھی خبر ہو تو اس کو اولو الامر جو ہوتے ہیں، یعنی جو حکام ہیں یا جو معاملے کی تہہ تک پہنچنے والے لوگ ہوتے ہیں، اہل علم، ان تک پہنچایا جائے تاکہ وہ اس کا صحیح سے جو ہے تجزیہ کر کے پھر بتائیں کہ کیا یہ خبر سچ ہے یا نہیں، کیونکہ اس قسم کی خبریں سن کر بہت سے ایسے مسلمان، کمزور دل مسلمان یا لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کی پیروی کا، یعنی کہ وہ ایک دم سے اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھنے کا جن کا ڈر ہوتا تھا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لا تکلف، اور نہیں ذمہ داری ڈالی گئی آپ پر، الا نفس کا، مگر سوائے آپ کی اپنی جان کے، وحرض المومنین، اور آپ رغبت دلائیے مومنین کو جہاد کے بارے میں، عسى اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ یکفا، روک دے، باس الذین کفروا، جنگ کا زور ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اشد، زیادہ سخت ہے، باسن، جنگ میں، واشد تنکیلا، اور زیادہ سخت ہے سزا دینے میں۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کی اپنی ذات تک محدود ہے، آپ کا کام ہے کہ صرف مومنین کو جہاد کے لیے رغبت دلاتے رہیں، آگے اگر وہ جہاد پہ تیار ہوتے یا نہیں ہوتے اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بری ذمہ ہیں، اور یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کے جنگ کا زور ہی توڑ دے گا، یعنی کہ مسلمانوں کو تو اپنے اینڈ پہ تیار رہنا چاہیے، ان کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قدرت سے کافروں کے زور کو، جنگ کے زور کو توڑ دے گا۔ من یشفع، اور جو کوئی سفارش کرتا ہے، شفاعتاً حسنتاً، اچھے کام کی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، تو وہ پا لے گا اس اچھے کام میں سے اپنا حصہ، ومن یشفع، اور جو کوئی سفارش کرتا ہے، شفاعتاً سیئاتاً، برائی کے کام کی سفارش کرنا، یکن لہ کفل منہا، تو وہ اس میں سے اپنا حصہ پا لے گا، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے، علی کل شیء مقیتا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ یعنی جو اگر ہم کسی اچھے کام کی ترغیب کریں گے لوگوں کو، تو ہم اس میں اگر وہ اچھے کام پر آمادہ ہو جاتے ہیں، ہم نیکی کے کام کا حکم دیتے ہیں، اور ہماری نصیحت سے، ہماری نیکی کی ترغیب دینے سے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس میں بھی ہمارا حصہ بن جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ برائی سے روکیں اور اچھائی کا حکم دیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب کوئی پیش کرتا ہے تم پر بِتَحِيَّةٍ سلام، فَحَيُّوا، تو تم بھی سلام پیش کرو، بِأَحْسَنَ، اچھے طریقے سے، منہا، اسے، اور ردوہا، یا اسی کے سلام کو لوٹا دو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علی کل شیء حسیبا، ہر چیز کا حساب لینے والا۔ یعنی کوئی اگر سلام کرتا ہے، یہاں پر ہے کہ زیادہ اچھا جواب دینے کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا جائے، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، یعنی اس کے سلام کو مزید اچھا کر کے اس کو پیش کیا جائے۔ ہم نارملی آپس میں السلام علیکم، وعلیکم السلام کرتے ہیں، لیکن کوشش کی جائے کہ پورا سلام کیا جائے، اور اگر کوئی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو آپ اس کو اسی کا سلام اسی طرح لوٹا دیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور غیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل نہیں اس طرح کرنی چاہیے، اور اگر وہ سلام کر بھی دیں تو ان کو وعلیکم کہا جائے صرف۔ اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی ہے، لا یجمعنکم، اور البتہ وہ جمع کرے گا وہ جمع کرے گا تم سب کو، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ومن اصدق، اور کون ہوگا زیادہ سچا، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، حدیثاً، بات میں۔ یہاں پر بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ وہ معبود برحق ہے کہ جو یقیناً قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا، وہ قیامت کا دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی بات میں سچا نہیں ہو سکتا۔ یہیں تک کرتے ہیں، پھر آگے لمبا ہو جائے گا، 10 منٹس ہو جاتے ہیں، تو یہیں تک کمپلیٹ کرتے ہیں، رکوع تک، پھر آگے پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔